بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک اللہ والے ایک نیک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ سفر کی غرض سے وہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو وہاں پر ان کی ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ شیخ صاحب کے دل پر چھا گئے۔ شیخ صاحب کا سینہ وہی علم سے خالی ہو گیا۔ باحق اللہ تعالیٰ شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی گئی ہے، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، شیخ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ شیخ صاحب تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پلے اب کچھ نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کے طرف چل پڑے جس بستی کے طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کی لمبردار کی بیٹی ہے۔ شیخ صاحب اس لمبردار سے جا کر ملے اور کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس لمبردار نے کہا، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں واقفیت ہو جائے گی تو میں آپ کا نکاح اپنے بیٹی کے ساتھ کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لمبردار کہنے لگا کہ میرے باڑے میں ایک سوروں کا ریوڑ ہے، آپ کو سوروں کا ریوڑ بھی چلانا ہوگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چلانے والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ صاحب صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آتے۔ ادھر مریدیں واپس آ گئیں اور خبر لوگوں تک پہنچ گئی تو کہیں لوگ بے ہوش ہو گئے اور کہیں موت کے آغوش میں چلے گئے، کہیں خانقاہیں بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری یہ بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ صاحب کی ایک مرید تھے اور خود بھی اللہ کے ولی تھے۔ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت والے ہیں، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس مرید کے دل میں یہ بات آئی کہ میں وہاں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ وہ مرید اس بستی کے طرف چل پڑے۔ جب بستی میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ ادھر ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم فلاں جگہ جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہ مرید وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی علامہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ کرتے تھے، اسی حالت میں سوروں کے آگے کھڑے ہو کر سور چرا رہے ہیں۔ وہ مرید صاحب قریب ہوئے تو پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیں کہ آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں۔ اس مرید نے پھر پوچھا، حضرت کوئی آیت یاد ہے؟ وہ شیخ سوچ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک آیت یاد ہے۔
تو پوچھا کون سی آیت؟ تو کہنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، وہ شیخ صاحب پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک ہی آیت یاد رہی جو ان کی حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگے کہ حضرت آپ کو صرف ایک آیت یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ حضرت آپ کو حدیثیں یاد ہے؟ فرمانے لگے ایک یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید صاحب پھر رونے لگے تو شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے شیخ صاحب روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے صلیبیں لٹکتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ اور بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والا بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ و تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور اللہ جسے چاہے سنوارتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کی بہت سی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے بچائے اور اپنی خاص رحمت کی توفیق ہمارے زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں درست راہ سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین یا رب العالمین۔